اس لیے میرے عزیز دوستو، ہر عمل میں خلوص اس کی قیمت کو بڑھاتا ہے، اور خلوص کس میں ہونا چاہیے؟ قصد تقرب میں۔ اذ قربا قربانا، ان دونوں حضرت آدم کے بیٹوں نے، ہمارے وہ رشتہ دار تھے یا نہیں؟ حضرت آدم کے دونوں بیٹے رشتہ دار تھے ہمارے یا نہیں؟ ہاں، بزرگان تھے کسی حد تک۔ کیا اب آپ ان کو نہ مانے تمہاری مرضی، تو تھے تو صحیح رشتہ دار، تو اپنے ابا جی کے بیٹے جو تھے تو رشتہ دار تو تھے ہی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں نے قربا قربانا، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، تقرب کے لیے عمل انجام دیا۔ ایک جملہ اور بھی عرض کرتا چلوں کہ بھول نہ جائے، حدیث میں ہے الصلاۃ قربان کل تقی، نماز ہر متقی کے تقرب کا وسیلہ ہے۔ حدیث ہے رسول اکرم کی، لفظ قربان آپ نے استعمال کیا ہے، اس قربان سے مراد کوئی ذبح ہونے والی چیز تو نہیں ہے، اس قربان سے مراد اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ، اور نماز تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، اور جب یہ تقرب بلندی کی طرف جاتا ہے تو الصلاۃ معراج کل مومن بن جاتا ہے۔ تقرب معراج، خیر، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، یعنی تقرب کے لیے عمل انجام دیا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ ایک کے اس عمل کو قبول کر لیا اور دوسرے کے عمل کو قبول۔ دونوں آدم کے بیٹے تھے یا نہیں؟ دونوں حضرت حوا کے بیٹے تھے یا نہیں؟ جی، دونوں نبی زادے، لیکن ایک کا قبول دوسرے کا قبول کیوں نہیں؟ اور حالت کیا ہوئی کہ جس کا قبول نہ ہوا اسے غصہ چڑھ گیا اس پر جس کا قبول ہوا۔ کیا اس پہ بھی غصہ ہونا چاہیے؟ اس کو کہتے ہیں حسد، اس کو کہتے ہیں حسد، کہ تیرا عمل کیوں قبول ہو گیا اور میرا عمل قبول کیوں نہ ہوا، اور اتنا غصہ چڑھا، اتنا ناراض ہوا، اتنا حسد کی آگ اس کی بھڑکی۔ اور یاد رکھیے، حسد اگر بھڑکے تو تجھے اللہ کہتا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، آگے بڑھیے، ومن شر حاسد اذا حسد۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حاسد کا حسد تیرے لیے اتنا بڑا شر بن جاتا ہے کہ اس شر سے بچنے کے لیے تجھے اس رب الفلق کی پناہ لینی پڑتی ہے۔ اب یہ حسد بھڑکا ہے، قابیل کا حسد بھڑکا اور حضرت حابیل کے خلاف اس نے اپنے حسد کا اظہار شروع کر دیا اور کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو جو ہے میں تجھے، اب ذرا نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو کہ اگر کوئی کامیاب ہو جائے اور دوسرا ناکام ہو جائے تو ناکام ہونے والے کو اپنے اوپر غصہ چڑھنا چاہیے یا کامیاب ہونے والے پہ غصہ چڑھنا چاہیے؟ فلانا کامیاب کیوں ہو گیا، فلانے کو ڈگری کیوں مل گئی، فلانا اتنا اونچا کیوں ہو گیا، فلانے کے پاس یہ ہو گیا، فلانے کے پاس وہ ہو گیا۔ اگر اس کو کوئی کامیابی ہوئی ہے تو تو اس سے کیوں ناراض ہوتا ہے؟ اپنے سے ناراض ہو کہ تیرے اندر وہ کمزوری ڈھونڈ جس نے جو تیری ناکامی کا باعث بنی ہے۔ جی، آخر رشتہ داری تو ہے نا، بابا سے بلند سلام۔